باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں کلاس 10 کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا لیسن ہے حدیث نمبر 15، ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 53 ہے۔ حدیث نمبر 15 کا عنوان ہے فضیلت رمضان و تراویح، یعنی اس حدیث مبارکہ میں رمضان شریف کی فضیلت اور نماز تراویح کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حدیث کا لفظی ترجمہ۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، وقامہ، اور قیام کیا اس میں، ایمانا و احتسابا، ایمان اور حصول اجر کے لیے، غفر لہ، بخش دیا جائے گا اس کے لیے، ما تقدم، جو گزر چکا ہے، من ذنبہ، اس کے گناہ سے۔ حدیث نمبر 15، من صام رمضان وقامہ ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ترجمہ: جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ روزے کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے صوم۔ صوم کے معنی ہوتے ہیں رکنا، برداشت کرنا، ترک کرنا، اور اصطلاحی معنی ہوں گے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم پر فرض ہے، اور روزے سن 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں جو چیز بیان کی گئی ہے، نمبر 1 پوائنٹ، رمضان کے روزوں کی فضیلت۔ روزہ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس مہینے میں انسان کے اندر دینی مزاج اور صبر و تقوی پیدا کرنے کے لیے مخصوص دینی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس ماہ رمضان کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی جس وقت رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 5 وقت ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے نذرانے پیش کرتے ہیں، پھر راتوں کو تہجد کی صورت میں قیام اللیل ادا کرتے ہیں، رمضان کی راتوں میں تراویح کی صورت میں قیام رمضان بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح ہماری عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور عبادت کے اندر ایک ذوق اور شوق جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا جاتا ہے۔ روزے کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 1، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیہ مقدسہ میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو روزے امت محمدیہ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، یہ صرف بار گراں اسی امت پر نہیں ڈالا گیا، بلکہ سابقہ جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔
اور آج کے اس جدید دور کے اندر بھی ہر مذہب کے اندر روزے کا کانسیپٹ موجود ہے۔ اس کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے، حیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن روزے کا کانسیپٹ ہر مذہب میں موجود رہا ہے اور موجود ہے۔ اور آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو فلسفہ ہے اس کو بیان فرما دیا۔ وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر رچ بس جائے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل مقصد ہے روزے کا۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے یعنی رمضان المبارک کو پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، تو ان آیات سے رمضان کے روزوں کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ روزے کی اہمیت احادیث کی روشنی میں۔ اب ہم احادیث دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ تو حدیث نمبر 1 ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح پرانے وقتوں میں آپ جانتے ہیں کہ تلوار کا استعمال کیا جاتا تھا جنگوں کے اندر، تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوا کرتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک لوہے کی شیلڈ ہوتی تھی، اس کو ڈھال کہا جاتا ہے، جس سے وہ دشمن کا حملہ اس شیلڈ پہ روکا کرتے تھے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو روزہ ڈھال ہے کا مطلب کیا ہوگا کہ روزہ قیامت والے دن جہنم کی آگ سے اسی طرح ڈھال کا کام کرے گا اور روزے دار کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ حدیث نمبر 2، حضور نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، باب الریان، اس میں قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی داخل نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مخصوص دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا، باب الریان جس کا نام ہے، اور پھر جب روزے دار اس میں سے داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہو تو وہاں پہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، پاسپورٹ چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس چیک ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ہوتا ہے وی آئی پیز کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ جب آتے ہیں تو وہ اس لائن میں نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ اس دروازے سے ڈائریکٹ جو ہے وہ سیدھے اندر ایئرپورٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو روزے دار ہوں گے ان کے لیے یہ دروازہ مخصوص ہوگا، ریان جس کا نام ہوگا، تو اس دروازے سے روزے دار جب داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے روزے کا اجر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں قیام۔ رمضان کی راتوں میں قیام سے مراد تراویح بھی ہیں، ٹھیک ہے، باقی عبادات بھی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا سٹارٹ میں تہجد کی نماز بھی ہے، لیکن تراویح بھی سے مراد ہے، چونکہ سارا دن ایک مسلمان جب روزہ رکھ کر کمزور اور نڈھال ہو جاتا ہے، مگر اس کے باوجود جب وہ مسلمان بندہ اجر و ثواب کی نیت سے مسجد میں جا کر 20 رکعت نماز تراویح رب کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے، یعنی قیام کرتا ہے، تو اس کا یہ قیام رمضان کہلاتا ہے۔ قیام رمضان سے اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اس حدیث مبارکہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے گناہوں کی مغفرت۔ اس بابرکت مہینے میں بندہ مومن کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کر عطا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا احتساب کا، ایمان اور احتساب، ٹھیک ہے۔ ایمان تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار، رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ٹھیک ہے، یہ کلمہ پڑھ لینے سے ہم مومن ہو جاتے ہیں۔ تو احتساب کا مطلب کیا ہوگا کہ اپنا محاسبہ کرنا، کہ اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا تھا، کیا میں نے وہ سارے کاموں سے باز رہا ہوں یا نہیں رہا، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن احکامات کی پابندی کا حکم دیا تھا، کیا وہ سارے احکامات کے اوپر میں عمل پیرا رہا ہوں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پورے دن کا اس طرح انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کون کون سے نیک کام کیے اور کون کون سے خدا نخواستہ مجھ سے غلط کام ہوئے، اور ان سے آئندہ بچنے کے دعا کرے۔ تو اس کو احتساب اور محاسبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے احتساب کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ عملی زندگی سے تعلق، درج ذیل حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے تعلق کیا ہوگا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں، اس کی راتوں میں قیام کریں تاکہ ہماری عملی زندگی میں بہتری آ سکے اور ہم اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی کے مستحق بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح روزوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزوں سے بھوک اور پیاس کی اذیت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور غلط کاموں سے نہیں بچتا تو اس کا کھانا پینا چھڑانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بھی باز رہا جائے۔ جس طرح ایک مہینے کا یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں ریفریشر کورس کرواتے ہیں کہ ایک مہینہ ہم پابندی کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم نے باقی 11 مہینے بھی اسی طرح گزارنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں باقی مہینے بھی ہم نے گزارنے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکے۔ مختصر سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، کس روزے دار کے لیے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس روزے دار نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سوال نمبر 2، حدیث مبارکہ کا ترجمہ، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ، جس روزے دار نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سوال نمبر 3، نیکیوں کی فصل بہار کون سے مہینے کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب، نیکیوں کی فصل بہار ماہ رمضان کو نیکیوں کی فصل بہار قرار دیا گیا ہے۔ ہوم ورک ڈائری، حدیث نمبر 15 مکمل نوٹ بک پر لکھنی اور یاد کرنی ہے، مشکل الفاظ معنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور مختصر سوالات کے جوابات آپ نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے بیٹے۔ یہ تھا آج کا آپ کا لیسن۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔